زبان کو لگام دو برخوردار، وہ ہمارا خون ہے، کسی ایرے غیرے کا نہیں جو بھاگ جائے۔ شمشاد صاحب غصے سے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولے تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ کل سے وہ اسی حویلی سے غائب ہے۔ باخدا اگر مجھے بھنک بھی لگ گئی کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو زندہ جلا دوں گا میں اسے۔ وہ درشت لہجے میں بولتا وہاں پڑی میز پھینک گیا جس پر تحریم بیگم اور زوروں کی رونے لگی تھی۔ یارق بولتے ہوئے دیکھا کرو کہ کب کہاں کیا بات کرے ہو، عمیر نے اسے گھرکتے ہوئے کہا اور روتی ہوئی تحریم بیگم کو اپنے حالے میں لیا۔ ہم یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے، جلد یا بدیر یہ خبر باہر پھیل جائے گی۔ بھائی ہماری بھی کوئی عزت ہے۔ بلاول صاحب شمشاد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ بولے تو وہ ہنکارا بھر کر رہ گئے۔ ہم عزت کی خاطر اپنی بہن کی قربانی نہیں دے سکتے۔ چاچا ہم جا رہے ہیں پولیس میں رپورٹ درج کروانے، تم چلو میرے ساتھ یارق۔ عمیر یارق کو ساتھ لیتا باقیوں کو حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے باہر نکلا۔ پولیس اسٹیشن میں بھی وہ کمپلین کر چکے تھے مگر ان کے معنی خیز نظروں کو چھپا مفہوم وہ جلد ہی پڑ گئے۔ اپنی بہن کی وجہ سے انہیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ارے دیکھو تو یہ وہی یارق شاہ ہے جو ایک رات سے زیادہ کسی لڑکی کو اپنے بستر کی زینت نہیں بناتا، آج خود راتوں کو اپنی عزت یہاں وہاں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یارق شاہ جو گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا اس لڑکی کی آواز پر کرن کھا کر پلٹا۔ اس لڑکی کی بات اسے تازیانی کی طرح محسوس ہوئی تھی کہ وہ بلبلا اٹھا، اسے چادر میں لپیٹے وہاں موجود دیکھ اٹھ ہٹکا۔ مطلب وہ زندہ تھی جسے وہ مرا ہوا سمجھ چکا تھا۔ جس لڑکی کی اس نے عزت اتاری تھی آج وہی لڑکی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کی عزت پر طنز کر رہی تھی۔ ہے نا کمال کی بات؟ کیا کہا تم نے؟ وہ چیل کی تیزی سے اس کے قریب آتا اس کا منہ جھپٹ گیا۔ میں نے تو سائیں آپ کی بیوی کو بددعا دی تھی مگر وہ آپ کی بہن کو لگ گئی۔ کہتے ہیں نا اپنا کیا انسان اسی زندگی میں بھگت لیتا ہے اور تم انہی میں سے ایک ہو سائیں۔ وہ سچائی اس کے منہ پر مارتی بولی۔ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے بولا، اس کی نسیں ایسے ابھری ہوئی تھیں جیسے ابھی پھٹ پڑیں گی۔ صحیح سمجھے آپ، جس بہن کا بھائی دوسری بہنوں کی عزت کو رسوا کرتا ہوگا اس کی بہن بھی یکسر مختلف نہ ہوگی۔ ذرا سوچو، کسی نے اسے بھی یوں نوچا ہوگا جیسے تم نوچتے ہو، معصوم کلیوں کو کسی نے اس کے کپڑے بھی پھاڑے ہوں گے جیسے تم پھاڑتے ہو۔ تمہاری بہن نے بھی شاید عزت کی بھیک مانگی ہو اور وہ شیطان تمہاری طرح حیوان بن کر اس کی عزت لوٹ گیا ہو۔ وہ پے در پے اس پر ایک کے بعد ایک کاٹدار وار کرتی بولی، چٹاخ کہ اس نے اپنے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر جڑا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ اسے تھپڑ مار کر اگلے ہی لمحے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے بال کھینچ کر اپنے مقابل کرتا بولا، میری بہن تیری طرح بازارو نہیں۔ یہ کہتے وہ چیخ پڑا تھا جس پر وہ لڑکی درد کے باوجود ہنس پڑی تھی، تلخ یا یوں کہہ لیں طنزیہ ہنسی۔ سائیں آپ کی بہن بازارو نہ بھی صحیح، جب لوٹے گی تو اس کی عزت بھی بازارو سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ ٹھوکا تھا اس نے تابوت میں آخری کیل اور اسے دھکا دیتی وہیں اسے پتھر کا کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ سچی تو کہہ گئی تھی، وہ چاہے اس کی بہن جتنی پارسا صحیح، اگر اس کی عزت لٹ گئی ہو تو کون اپنائے گا اسے؟ بن کر تو وہ خاندان پر کلنک ہی رہے گی۔ یارق چلو یہاں سے۔ عمیر پیچھے سے آتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے بولا، یقیناً وہ اس لڑکی کی ساری باتیں سن چکا تھا اور اس سے سہمت بھی تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی پہنچے تو حویلی کے باہر لوگوں کا تانا بانا بندہ تھا۔ دونوں نے ہی جھٹکے سے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے کچھ انہونی کا اندیشہ ہو۔ جلدی دونوں باہر نکلتے تیز قدم لیتے حویلی کے اندر کی طرف بڑھے جہاں عورتیں بین کر رہی تھیں۔ تحریم بیگم کسی چادر میں لپٹی لاش سے لپٹ کر پھپک پھپک کر رو رہی تھی۔ مہنور اور عائزہ بھی رو رہی تھیں۔ ان دونوں کے دل جیسے ساکت ہوئے جب انہوں نے اس لاش کا چہرہ دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی لاڈلی بہن ملیحہ تھی جس کے چہرے پر درندگی کے نشان تھے۔ یارق تو لڑکھڑا کر نیچے آ گرا۔ یہ تو اس کی شہزادی بہن تھی، یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ عمیر کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ یارق شاہ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتا اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پاس جا بیٹھا۔ ملیحہ میری جان اٹھو، کس نے کیا یہ سب؟ کس نے پہنچائی میری بہن کو تکلیف؟ کس نے اس کا یہ حال کیا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ آنکھوں میں آنسو سمیت ملیحہ کو گلے لگا کر دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سے سب ہی ڈر گئے تھے۔ کوئی بھی زخمی شیر سے بیر نہیں پالنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں صاحب، ایک شخص پیچھے سے آتا بولا تو وہ سرخ زخمی آنکھوں میں کہر لیے اس کی طرف پلٹا۔ کیا کہا تو نے؟ تو جانتا ہے کس نے کیا؟ بول، کس نے کیا یہ سلوک یارق شاہ کی بہن کے ساتھ؟
وہ ایک دم اس آدمی پر جھپٹا جسے اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ سائیں میں نے اس لڑکے کو کھیتوں سے ملیحہ بی بی کو لے جاتے دیکھا۔ مجھے وہ بندہ مشکوک لگا تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ اپنی گاڑی میں تھا صاحب، ہم بھی موٹر سائیکل پر اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ باجی کو ایک فلیٹ میں لے گیا۔ میں نے اندر جانا چاہا پر چوکیدار نے جانے نہ دیا۔ ہم بہت انتظار کیا مگر وہ ملیحہ بی بی کو لے کر وہاں سے نہ نکلا تو ہم واپس آ گیا۔ آج جب ہم کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو وہی گاڑی والا شخص چادر میں لپٹے وجود کو ہمارے کھیتوں میں پھینک گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ ہم نے جا کر دیکھا تو وہ چادر میں لپٹا وجود کسی اور کا نہیں، ملیحہ بی بی کا تھا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ یارق شاہ اس پر پل پڑا، پے در پے اس پر مکوں اور لاتوں کی برسات شروع کر دی۔ وہ کمینہ میری بہن کو تیری آنکھوں کے سامنے اٹھا کر لے گیا اور تو اب بتا رہا ہے سالے؟ وہ اسے دھنکتے ہوئے بولا۔ کون تھا وہ بھونک کون تھا؟ اس کا گریبان جھنجھوڑ کر بولا تو وہ کراہ اٹھا۔ چھوڑو یارق اسے چھوڑو، میں نے کہا نہ چھوڑو اسے۔ تم نہیں جانتے کیا یہ شخص ہمارے لیے کتنا ضروری ہے؟ صرف یہی شخص جانتا ہے کہ ملیحہ کو کون لے کر گیا تھا۔ اسی شخص نے اس کا چہرہ دیکھ رکھا ہے۔ ہمارے میں سے کوئی نہیں جانتا وہ شخص ایسا دکھتا ہے۔ اگر ہم اس شخص کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس لیے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے قدم واپس لے لو۔ عمیر نے اس کا کندھا کھینچتے ہوئے ایسے گرک کر کہا، وہ کوئی بھی نقصان نہیں چاہتا تھا۔ اس حالت میں انہیں کسی بھی حال میں قاتل تک پہنچنا تھا اور یہ گواہ ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ یہی عمیر یارق شاہ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، جس کی بات اس نے نتنے پھلا کر سنی تھی غصے سے، اور جھٹک کر اس غریب انسان کو پیچھے دھکا دیا تھا کہ وہ کراہ کر دور جا گرا۔ تیری قسمت اچھی ہے کہ مجھے تیری ضرورت ہے، اس لیے تو بچ گیا، ورنہ جو تو نے کیا ہے تجھے میں کسی قابل نہ چھوڑتا۔ وہ غرا کر بولا تو سارے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے تھے، کیونکہ یارق شاہ کے غصے سے تو سب ہی واقف تھے۔ اور تیار ہو جا مجھے اس شخص کے پاس لے جانے کے لیے، آج اس کا خون میرے ہاتھوں پر لکھا ہے۔ یارق شاہ اسے کالر سے دبوچتے کھڑا کرتے ہوئے بولا اور اسے گاڑی میں لے جا کر پٹخا۔ سارے مرد حضرات اس کے پیچھے ہی نکلے تھے۔ اس شخص کے بتانے پر وہ سب اس فلیٹ کے سامنے موجود تھے جہاں رحمان ملیحہ کو لے کر آیا تھا۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی جب فلیٹ کا دروازہ نہ کھلا تو یارق شاہ غصے سے دروازے کو دھکے مارنے لگا اور عین اس کی کوششیں رنگ لائیں اور دروازہ ٹوٹ کر اندر جا گرا۔ اس نے اندر جا کر دیکھا جہاں کسی بھی شخص کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے قہر بھری نظروں سے پیچھے موجود اس شخص کو دیکھا جس نے انہیں اطلاع دی تھی رحمان کے متعلق۔ صاحب ماں قسم وہ ان کو یہیں لایا تھا، میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے خود دیکھا تھا۔ اس کی بات پر وہ سب اندر پھیل گئے تھے جہاں یارق کو ملیحہ کا دوپٹہ رحمان کے بیڈ روم میں پڑا ملا اور کچھ 5 کی نوٹ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بھی جو اس نے 2 دن پہلے ہی ملیحہ کو لا کر دی تھی۔ وہ چوڑیوں کو مٹھیوں میں بھینچ کر کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کی بہن کے ساتھ؟ سالے کہاں تک چھپے گا؟ تجھے تو میں تیری قبر سے بھی کھود کر نکالوں گا۔ جتنا دکھ اور اذیت تو نے میری بہن کو دی ہے اس سے کئی زیادہ اذیت میں تجھے تڑپا تڑپا کر کتے کی موت ماروں گا، یہ یارق شاہ کا وعدہ ہے۔ وہ سرخ بہتی آنکھوں سے ملیحہ کا دوپٹہ اپنے ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے ایک عزم سے بولا۔ رحمان کے دوست نے اسے بتایا تھا کہ اگلے روز ہی کچھ آدمی اس کے فلیٹ کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے تھے اور اسے پاگل کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ سن کر رحمان بری طرح ڈر گیا۔ تو کسی بھی حالت میں یہاں واپس مت آنا ورنہ تیری ہڈیاں بھی نہیں بچیں گی۔ یہ شاہ لوگ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، تجھے کتے کی موت ماریں گے۔ تو یہاں کے رواجوں سے ابھی واقف نہیں ہے، یا تو یہ پنچایت میں ساری دولت قبضے میں کر لیتے ہیں یا عزت کے بدلے عزت یا خون کے بدلے خون، اور تیرے پاس تو نہ اتنے پیسے ہیں کہ تو چکا سکے، نہ ہی تیری کوئی بہن جسے تو ونی کر سکے۔ اپنے دوست کی بات سنتا وہ پاگل ہو اٹھا۔ ڈر کے مارے وہ اپنے ناخن کو کترنے لگا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، عجیب بے ڈھنگ کا حال تھا۔ اس کا ملیحہ پر ہاتھ ڈال کر وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ بابا تو اتنی دولت مجھے کبھی نہیں دیں گے، یہ تو ابھی ان سے بات کر کے پتہ چل گیا ہے مجھے۔ پھر کیا کروں میں، کیا کروں، کہاں جاؤں، کہاں چھپوں؟ اب تو میں یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا، اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جانے کو تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ایک فون کال نے اس کے باپ کو موت کے در پہ پہنچا دیا۔ بار بار وہ آرزو کی کال کو بھی اسی لیے اگنور کر رہا تھا کیونکہ وہ کسی کو بھی اس معاملے کی بھنک نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ اب بھی اپنے فون پر آرزو کالنگ دیکھ وہ فون اٹھا کر دیوار میں مارنے لگا جب اس کے دماغ میں ایک جھماکہ ہوا، عزت کے بدلے عزت، اور آرزو کا نام دیکھ جیسے اسے اپنی مشکلات کا حل مل گیا تھا۔ تبھی اس کا نام دیکھ رحمان کی آنکھوں میں چمک ابھری، نہایت شیطانی چمک۔ رحمان آرزو کا فون اٹھا چکا تھا اور اٹھاتے ہی وہ نقلی ٹسوے بہانے لگا۔
آرزو میری بہن مجھے بچا لو، مجھے تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، میں برا پھنس چکا ہوں، پلیز میری مدد کرو اور بابا کو مت بتانا۔ وہ فون اٹھاتے ہی اپنی چھوٹی جھوٹی درد بھری آواز میں شروع ہو چکا تھا، جسے سن کر آرزو کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اب ایسا بھی کیا کر بیٹھا تھا وہ؟ رحمان میری بات سنو، مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا میں مسئلے کا حل کیسے بتاؤں گی؟ تم جلدی بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ تمہاری آواز سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، آرزو نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ آرزو بزنس میں مجھے نقصان ہو گیا تھا اور اب یہ لوگ مجھے مار دیں گے، یہ پوری طرح مجھ پر قابض ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، یقیناً یہ میری جان لے لیں گے۔ رحمان نے یہ تم نے کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ایسا کیسے کر دیا تم نے؟ اور کون لوگ ہیں یہ؟ مجھے صحیح بتاؤ۔ آرزو کا سر پھٹ جانے کے در پہ تھا، آخر کس مصیبت میں جا پھنسا تھا یہ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آرزو، اگر تمہارے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو لے کر پلیز پاکستان آ جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور پلیز بابا کو مت بتانا، وہ یہ سنیں گے تو ان کی طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ وہ جانتا تھا آرزو اس کی التجا بھری آواز سن کر ضرور مان جائے گی، اور اگر اس کے لیے نہیں تو اپنے بابا کے لیے ضرور مان جائے گی، اس لیے اس نے ان کا نام لیتے ہوئے اسے ایموشنل بلیک میل کیا۔ اف رحمان اف، میں تمہارا کیا کروں، کہاں جاؤں، پتہ نہیں کن لوگوں میں پھنس گئے ہو۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں، کچھ پیسوں کا بندوبست کر کے میں کل ہی وہاں کے لیے نکلتی ہوں۔ آنا کہاں ہے، تم بس مجھے ایڈریس بھیج دو۔ اپنے مطلب کی بات آتے دیکھ رحمان کی آنکھیں چمکی، اسے قربانی کے لیے بکرا مل چکا تھا، اس لیے فوراً اسے اپنا ایڈریس لکھوانے لگا۔ اس سے 2-4 اور باتیں کر کے رحمان نے فون بند کر دیا تھا اور کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ میں بچ گیا، اب یقیناً وہ لوگ میری جان نہیں لے پائیں گے، کیونکہ میرے پاس بنی کرنے کے لیے میری بہن جو موجود ہے۔ وہ شاطرانہ انداز میں بولا تھا، اس نے ارم بیگم کو سب حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، انہوں نے اسے لاکھ لتاڑا، مگر انہیں بھی قربانی کے لیے آرزو ہی نظر آئی، جس میں وہ اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ میں اسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی، مجھے مدد کے لیے جانا ہوگا، بابا کو میں کسی بھی بات کے بارے میں آگاہ نہیں کر سکتی، مجھے خود ہی پاکستان جانا ہوگا پیسے لے کر، مگر ان کے پاس کس کو چھوڑ کر جاؤں؟ مجھے اسفن یار سے ملنا ہی ہوگا۔ وہ خود سے کہتے ہاسپٹل کہ سیدھا آفس روانہ ہوئی، یقیناً اسفن یار آفس میں ہی ہوگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ آفس پہنچ چکی تھی، اب بس اسے اندر جانا تھا اور اسفن یار کے کیبن میں اس سے بات کرنی تھی۔ اسے آفس کے اندر آتے دیکھ نور کی دوست فوراً نور کو بتانے کے لیے بھاگی، اور اس نے فوراً نور کو جا کے بتایا۔ نور کو اسی پل کا انتظار تھا، آج وہ اس سے پورا بدلہ لے سکتی تھی، اس لیے وہ اسفن یار کے پیچھے گئی، جو ابھی اپنے باس والے روم میں گیا تھا۔ یقیناً آرزو یہاں نہیں تھی، تو وہ اپنا وہی روم یوز کر رہا تھا۔ نور کو بے دھڑک اندر آتے دیکھ اسفن یار حیرت سے پلٹا، بھلا اس کا یہاں کیا کام؟ اور وہاں آنے سے پہلے اپنی دوست کو اشارہ کرائی تھی کہ وہ آرزو کو اسی کمرے میں بھیج دے۔ اس کے کہے کے مطابق آرزو اسفن یار سے ملنے اس کمرے میں آنے لگی تھی، جب اندر سے آتی آوازوں پر وہ ٹھٹک کر باہر ہی رک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ اسفن یار درشت لہجے میں بولا تو نور کھلکھلا کر ہنس دی۔ اسفن یار، اظہار محبت تو میں تم سے کر ہی چکی ہوں، اور آج کے دن میں تمہیں یہاں اپنا آپ پیش کرنے آئی ہوں، کیا قبول ہوں میں تمہیں؟ وہ بڑے یارانہ انداز میں کہتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر سے ہونٹ تک انگلی کی لکیر کھینچتے ہوئے بولی، تو وہ غصے سے آگ بگولا ہوتا اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ بے حیا لڑکی، تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اندازہ ہے تمہیں کیا حشر کر سکتا ہوں میں تمہارا؟ وہ ہنسدے کی طرح پھنکارا۔ اسفن یار، اب میرے سامنے تو یہ ناٹک مت کرو، میں آرزو تھوڑی ہوں جس کے سامنے تم جھوٹ بولتے جاؤ اور میں یقین کرتی چلی جاؤں۔ میں تمہاری حقیقت سے واقف ہوں کہ تم کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اس آفس جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں اس کے مالک ہو۔ تم کوئی عام ورکر نہیں، کوئی غریب نہیں، بلکہ کروڑوں کے مالک ہو، اور تم نے یہ سب آرزو سے چھپایا۔ اس کے بعد پر وہ اس کے بازو دبوچ کر اسے دیوار سے لگا گیا۔ کس نے بتایا تمہیں یہ سب؟ بتاؤ کس نے بتایا؟ اگر تم نے ایک بھی لفظ جھوٹ کا کہا تو یہی کھڑے کھڑے تمہاری جان نکال دوں گا۔ وہ اس کے بازو کو اتنی زور سے دبوچ کر بولا کہ وہ درد کے باوجود ہنس پڑی، مگر باہر کھڑی آرزو کی ہنسی ضرور زلزلوں کی عزت پر آ گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے اتنے بڑے دھوکے پر جو اس کے محبوب نے اسے دیا۔ مجھے کون بتائے گا؟ یہ باتیں تو خود میں نے تمہارے منہ سے سنی تھی۔ سچ بتاؤ، آرزو کو بھی تم نے حاصل کرنے کے لیے اسے جھوٹ بول رہے ہو نا؟ اور جب وہ تمہاری ہو جائے گی تو یقیناً تم بھی باقی امیر زادوں کی طرح اس کو استعمال کر کے پھینک دو گے۔ یہی سچ ہے نا تمہارا؟ وہ اسے چھیڑتی ہوئی بولی۔
تو وہ رکھ کے اس کے منہ پر تھپڑ مار چکا تھا، جس پر وہ لڑکھڑا کر نیچے گری اور خون کی بوند اس کے ہونٹوں سے بہہ نکلی۔ مجھے مارنے سے حقیقت نہیں بدلے گی اسفندیار، تم ایک دھوکے باز ہو اور آرزو کو دھوکہ دے چکے ہو، اور یقیناً وہ تمہاری سچائی سے واقف ہو چکی ہے اب تک۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتی ہوئی، جہاں اسفندیار نے فوراً پلٹ کر دیکھا، آرزو وہاں بے یقینی کے سمندر میں ڈوبتی ہوئی اسے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آرزو؟ اس کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلتے ہوا میں تحلیل ہوئی۔ آرزو میری بات سنو، جو تم نے سنا وہ پورا سچ نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تو آرزو بھی یقینی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم اٹھانے لگی اور اچانک وہاں سے بھاگی، جبکہ اسفندیار نور کو قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے واپس آ کر نمٹنے کا سوچتا ہوا آرزو کے پیچھے بھاگا۔ پورا آفس اسے دیوانہ وار آرزو کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اسے بار بار پکار رہا تھا، مگر وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو کہیں دفن کر دینا چاہتی تھی، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ آرزو میری بات تو سنو، تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں اپنی پوری بات سنائے بغیر میں یہاں سے ہلنے تک نہیں دوں گا۔ وہ اسے ایک دم جھٹکے سے پکڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹکراتا ہوا اس کے ارد گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے بولا، تاکہ وہ وہاں سے کہیں بھاگ نہ جائے، جس پر آرزو نے بھی اسے سرخ ہوتی قہر بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ دے کر اب وہ شخص اسے کیا بتانا چاہتا تھا، اور کون سا جھوٹ گڑنا چاہتا تھا جس پر وہ پاگل کملی لڑکی یقین کر لیتی؟ اور کون سا جھوٹ بولنا چاہتے ہو اسفندیار، جس پر مجھے یقین کرنا ہوگا؟ اتنی دیر سے تم جھوٹ ہی تو بولتے آئے ہو، اور میں پاگل پیار میں اندھی لڑکی تمہاری ہر ایک بات کو سچ مانتی آئی ہوں۔ مجھے کیا پتا کہ کب تم جھوٹ بول رہے ہو اور کب تم مجھے پاگل بنا رہے ہو۔ میرا قصور کیا تھا آخر، جو تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، اور اب بھی تم دھوکہ دینے کے بعد میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہو کہ مجھے تمہاری بات سننی پڑے گی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ دانت پیستی ہوئی لرزتے لبوں سے درج لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی کہ اسفندیار اس کے لہجے پر ششدر رہ گیا۔ یہ تو وہ آرزو تھی ہی نہیں جسے وہ جانتا تھا۔ کیا اس کی محبت اس سے دور ہو جائے گی؟ یہ سوچ ہی اس کے لیے سہانے روح تھی۔ آرزو میری بات سنو، میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں نے تم سے یہ چھپایا کہ میں ایک امیر خاندان کا لڑکا ہوں۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، پہلے ہی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی، تمہارے قریب آنا چاہتا تھا، لیکن تم کسی بھی امیر شخص کے قریب تک نہیں بھٹکتی، تو بھلا مجھے پھر کیسے اپنے پاس آنے دیتی؟ میرا یقین کرو، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مجھے ٹھکرا دو گی تو میں کبھی تم سے یہ جھوٹ نہ بولتا۔ اسی جھوٹ پر تو میں پشیمان ہوں۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھو، تم سے دور نہیں رہ سکتا میں، یقین کرو میرا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے اسے کسی بھی طرح یقین دلانا چاہتا تھا، جس کی آنکھوں میں صرف بیگانگی تھی اور کچھ نہیں۔ اس شخص پر یقین کرنے کا کہہ رہے ہو تم، مجھے شروع سے ہی دھوکہ دیتا آیا ہے، جس نے ہمارے رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی، تم مجھے اس شخص پر یقین کرنے کا کہہ رہے ہو؟ نہیں کرتی میں تمہاری کسی بھی بات کا یقین۔ تمہارا وہ ہر لفظ، تمہاری وہ آنکھیں، تمہارا وہ پیار دکھانا، پیار جتانا، سب کچھ جھوٹ تھا اسفندیار، سب کچھ جھوٹ۔ اتنا بڑا دھوکہ تو مجھے میرے باپ نے نہیں دیا جتنا بڑا دھوکہ تم نے مجھے دیا۔ تم نے مجھے اتنے ٹکڑوں میں توڑا کیا ہے کہ میں اب جڑنے کے قابل نہیں رہی۔ میرے پیچھے مت آنا، جا رہی ہوں میں۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے جاتی ہوئی بولی تو ایک بار پھر اسفندیار نے اسے بیچ راستے میں ہی پکڑا۔ کیا میری محبت، میری ریاضت، میری الفت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ اگر تمہارے لیے معنی رکھتا ہے تو صرف یہ جھوٹ۔ ان سب میں کہاں ہوں؟ کیا تمہیں ایک بار بھی یقین نہیں میرے ان جذبات پر جو میں صرف تم پر لٹاتا آیا؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو وہ اس سے نظریں چرا گئی تھی۔ نہیں، اس کی یک لفظی جواب نے اسفندیار کو بھی توڑ کر رکھ دیا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے جھوٹ نے آرزو کو توڑا۔ ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا اب میں تمہارے پیچھے۔ اگر تمہاری انہی عزیز ہے تو وہی مبارک ہو تمہیں۔ یاد رکھنا، ایک اسفندیار بھی تھا جو مر گیا تمہارے پیار میں۔ وہی کہتا وہاں سے جا چکا تھا، اسے تنہائیوں کے بھنور میں اکیلا چھوڑ کر۔ آرزو پوری کی پوری ٹوٹ کر رہ گئی۔ اسفندیار کی کہی آخری بات نے جیسے آرزو کے قدم زمین سے زنجیر کی، اس کی سانس سینے میں اٹکی تھی۔ بے شک اسفندیار نے اسے دھوکہ دیا تھا، سچ چھپایا تھا، مگر وہ اس بات کو مان ہی نہیں سکتی تھی کہ اس کا پیار دکھاوا ہے، یا پھر وہ امیر کبیر شخص اسے عیاشی کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ لیکن وہ پیچھے بھی نہیں پلٹ سکتی تھی، اسے آج جانا تھا ہر حال میں۔ وہ تو اسفندیار کا ساتھ چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا ساتھ آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ وہ تو منانے آئی تھی اسفندیار کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے، اس کے باوجود کہ وہ پاکستان سے کتنی نفرت کرتا ہے، جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔
اسفنیار اپنا سب کچھ ہار گیا تھا پاکستان میں، تبھی ابراڈ آیا، سب کچھ پیچھے دفنا کر، مگر آرزو کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرتا یہ وہ جانتی تھی، لیکن جو اس نے سوچا تھا اس سے سب کچھ الٹ ہو چکا تھا۔ وہ اسفنیار کو کھو چکی تھی اور یہ اذیت اسے جینے نہیں دے رہی تھی۔ وہ ٹوٹتے بکھرتے وجود کو اکٹھا کرتے گاڑی میں بیٹھی جہاں اب اس کی منزل ایئرپورٹ تھی جس سے وہ پاکستان جانے والی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس کی بدقسمتی پاکستان بلا رہی تھی، جو اسے پوری طرح نگلنے والی تھی کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں تک نہ مار پاتی۔ اسے عجیب وسوسوں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن اس کا علم اسے تب ہی ہوتا جب وہ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتی جہاں اس کی جڑیں تھیں، اور کئی ایسے راز مدفن تھے جو روح کو اندر تک چیر دیتے۔ ملیحہ کی تدفین ہو چکی تھی، اس بات کو ہفتہ گزر چکا تھا۔ حویلی کے لوگ رحمان کو بھوکے بھیڑیوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ سوگ کے دن تو گزر چکے تھے، عمیر نے سب حویلی کی ذمہ داریاں خود پر لے لی تھی۔ وہ جرگہ بھی سنبھال رہا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی، جو ملیحہ کی موت سے ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے میں یارق شاہ آج اپنا دل بہلانے کو شکار پر نکلا جب اس کے سامنا آگے آتی گاڑی سے ہوا۔ آرزو جو پاکستان کی سرزمین پر کل قدم رکھ چکی تھی، آج اس گاؤں کی سڑکوں پر موجود تھی جہاں سے سلسلہ ٹوٹا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل اسے کہاں لے جا رہی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھی وہ آنکھیں بند کیے اسفنیار کی سوچوں میں ڈوبی تھی جب گاڑی جھٹکے سے رکی۔ گاڑی ہٹا، آگے سے نظر نہیں آتا کہ یارق شاہ موجود ہے۔ آگے جسے دیکھ لوگ راستہ بدل لیتے ہیں۔ اس بزرگ ڈرائیور سے کسی کو ایسی بدتمیزی کرتے دیکھ وہ گاڑی سے اتری اور یارق شاہ کے مد مقابل آئی۔ لگتا ہے تمہیں کسی نے بڑوں کا لحاظ نہیں سکھایا۔ یارق شاہ جو اس بوڑھے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، نازک حسینہ کی آواز پر جھٹکے سے پلٹا۔ اس نے یارق شاہ کو بات کرنے کی جرت کی تھی۔ اس نے اوپر سے نیچے تک آرزو کو دیکھا جو بیگی سٹائل شرٹ میں بیگی جینز میں ہی موجود تھی۔ اس کو دیکھ کر یارق شاہ کی آنکھوں میں چمک آئی۔ لگتا ہے نئی ہو، یہاں کے اصولوں سے واقف نہیں۔ مجھے شکار کرنا ہے، ہٹ جاؤ ورنہ شکار بدلنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی جو آرزو کو سلگا گئی۔ ٹو ہیل ود یور شکار، پہلے شکار سیکھ تو لو، مجھے نہیں لگتا تمہیں شکار کرنا بھی آتا ہوگا۔ وہ اس کو سلگتی نگاہوں سے گھورتی بولی تو یارق شاہ دھیمی چال چلتے عین اس کے مد مقابل آیا تھا، سفید شلوار قمیض میں کندھوں پر بھوری شال لیے بھی وہ کسی حسینہ کا دل لوٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مگر سامنے بھی آرزو تھی جسے وہ پہلی ہی نظر میں ایک آنکھ نہ بھایا۔ یارق شاہ نے اس کے کندھے پر اپنا بندوق کی نال رکھی۔ یارق شاہ کا نشانہ ایسا ہے کہ ہر شکار نشانے کی چاہ کرتا ہے۔ اس کی زوم آئینے بات پر وہ اس کے بندوق کی نال کندھے سے جھٹک کر 2 قدم اس کے نزدیک ہوئی۔ مگر میں شکار بننے سے زیادہ شکاری کو شکار بنانے میں ترجیح دیتی ہوں۔ کیا نام تھا تمہارا؟ ہاں، یارل ٹائپ سم تھنگ، اس لیے تم وڈیرے مجھے کمزور سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی نڈر لہجے میں اسے انگلی دکھاتی بولی تو وہ ایک جھٹکے سے اس کی انگلی پکڑ گیا۔ مگر میں شکار بننے سے زیادہ شکاری کو شکار بنانے میں ترجیح دیتا ہوں۔ کیا نام تھا تمہارا؟ ہاں، یارل ٹائپ سم تھنگ، اس لیے تم وڈیرے مجھے کمزور سمجھتے ہو، کمزور سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی نڈر لہجے میں اسے انگلی دکھاتی بولی تو وہ ایک جھٹکے میں اس کی انگلی پکڑ گیا۔ آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو یارق شاہ کو ایسی دھمکی دینے کی جرات کر سکے، لیکن تم لڑکی، تم میں کوئی بات تو ہے؟ یارق شاہ اپنے نام پر زور دے کر بولا اور ہاتھ زور سے آرزو کے حصار کی جانب بڑھایا۔ جرات بھی مت کرنا، میں تمہارے باقی شکاروں کی طرح نہیں، ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو چیر کے رکھ دوں گی۔ تمہارے لیے بھی یہی نصیحت ہے مسٹر وڈیرے، میری بات گرہ سے باندھ لو۔ مجھ سے ایسے بات کرنے کی اجازت میں نے کسی کو نہیں۔ تم تو پھر غیر ہو سکے تو آئندہ مجھے دیکھ راستہ بدل لینا۔ وہ اس کا منہ کے قریب بڑھتا ہاتھ جھٹک کر بولا تو وہ اس کی جرات پر عشق کر گیا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے ٹاکرے کی تھی۔ تمہاری پہلی اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم میری نظروں میں آ گئی۔ دوسری، تم نے مجھ سے زبان لڑانے کی ہمت کی، اور تیسری اور آخری غلطی کی، تم یارق شاہ کی نظروں کو بھا گئی ہو۔ اب تم جہاں بھی چلی جاؤ، آنا تمہیں مجھ تک ہی ہوگا۔ وہ مغرور انداز میں مونچھوں کو تاؤ دیتا اپنی براؤن شال کا کونا جھٹک کر دوسرے کندھے پر ڈالتا ہوا بولا۔ اس کا یہ مخصوص انداز تھا جس پر وہاں کی لڑکیاں فریفتہ تھیں اور خوشی خوشی اس کی باندھی بننے کے لیے تیار ہو جاتی۔ مگر یہی تو بات ہے، وہ آرزو تھی سب لڑکیوں سے مختلف، اس کا یہی انداز آرزو کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ غلط فہمی ہے تمہاری،
اس دنیا کی سرزمین پر تم آخری مرد بھی ہوئے تب بھی میں تمہیں منہ لگانا پسند نہیں کروں گی. کجا کہ تمہارے پاس آنا اور تمہارے ساتھ رہنا ناممکن. یہ کہتی وہ گاڑی میں بیٹھی اور شیشہ نیچے کرتے اسے ایک ہاتھ سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا. یارشا کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے اور ڈرائیور وہاں سے گاڑی تیزی سے بھگاتا چلا گیا. کوئی لڑکی یارشا کو حکم دے اور میں مان لوں؟ ارے ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے زندگی میں. شیرنی، بہت جلد ہماری دوسری ملاقات ہوگی، مگر میرے کمرے میں میری ملکیت کی حیثیت سے یہ وعدہ ہے میرا. کیونکہ تم جیسی لڑکی یارشا کی وقت گزاری کے لیے نہیں بلکہ شانہ بشانہ چلنے کے لیے ہے. وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا پرسوچ انداز میں اپنی جیب میں سوار ہوتا بولا. اسفندیار نے اگر آرزو کو شیرنی کے لقب سے نوازا تھا تو آج یارشا نے بھی اسے پہلا خطاب شیرنی کا ہی دیا تھا جس سے وہ یکسر انجان تھی. مغرور انسان. دولت ہر انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیچ اور خلیص کیوں نہ ہو. اور لگتا ہے یہی اس شخص کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. دولت اور طاقت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور اکثر تو ایسی ہے کہ جیسے سڑک اس کے باپ کی بکی ہو. وہ دانت پیستے بڑبڑاتے ہوئے بولی جو ڈرائیور نے صاف سنا تھا. سڑک کیا، پورے کا پورا گاؤں ان کے باپ دادا کا ہی ہے. ڈرائیور نے اس کے علم میں جیسے اضافہ کیا تھا جس پر وہ سیدھی ہو بیٹھی. بٹیا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو اس سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کی آواز میں گھبراہٹ محسوس کر آرزو کو تشویش نے آ گھیرا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور آپ کی آواز میں یہ ڈر کیسا؟ جیسے کسی سے گستاخی کر دی ہو میں نے. وہ چھمبے سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر بولی. بیٹا، بات ہی ایسی ہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ سخت گیر امیر کبیر وڈیرے ہیں. یہاں تک کہ یہ پورا گاؤں اس شخص کے دادا کے قبضے میں ہے. کیا امیر کیا غریب، ہر کسی پر ان کے نام کی وحشت ہے. ہر کوئی ان سے پنگا لینے سے ڈرتا ہے کیونکہ ان سے پنگا لینے والا آج تک ملا نہیں. اور تو اور آج کل ان کے مزاج اور بگڑے ہوئے ہیں. وہ اٹکتے ہوئے بولے. ایسا کیوں؟ وہ تجسس کے ہاتھوں پوچھ بیٹھی. شہر کا ایک لڑکا ان کی بہن بھگا لے گیا اور اسے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد یہاں گاؤں میں پھینک گیا. یہ سب واقعہ گاؤں کے ایک کسان نے دیکھا تھا اور اس لڑکے کا پیچھا بھی کیا تھا، مگر وہ ان کی بہن کو بچا نہیں پایا. اور پھر ایک دن اور ایک رات گزارنے کے بعد وہ لڑکا اس لڑکی کو استعمال کرنے کے بعد یہاں پھینک گیا. کہتے ہیں اس لڑکی کی لاش بہت بری حالت میں تھی. تب سے ہی اس کے بھائی کتوں کی طرح اس شخص کو ڈھونڈ رہے جنہوں نے ان کی بہن کی عزت نوچ لی. اور عنقریب سننے میں آیا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا وہ شخص کون ہے. وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولے. یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اس شخص کا پتہ چل گیا، اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے. وہ غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت سمیت بولی. اس کی بات پر وہ تاثر سے سر ہلا گئے. اگر ایسا ہوتا بیٹا تو کیا ہی بات تھی، مگر اس گاؤں کا ایک بہت پرانا رواج ہے کہ قتل کے بدلے زن یا دھن دے کر معاملہ رفع دفع کیا جا سکتا ہے. میں تو دعا کرتا ہوں اس شخص کی کوئی بیٹی یا بہن نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو وہ اس لڑکی کو ونی میں دے دیں گے. وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی. یہ ونی کیا ہے؟ اور وہ بھلا اس قاتل شخص کی جگہ اس کو سزا دینے کے بجائے اس کی بہن کو کیوں دیں گے بھلا؟ اسے سمجھ نہ آئی تو وہ پوچھ بیٹھی. بیٹا، ونی اس رسم کو کہتے ہیں جس میں قاتل اپنی بہن یا بیٹی کو مقابل مقتول قبیلے کو بیچ دیتا ہے، یا یوں کہا جائے اس لڑکی کا سودا سامنے والے مقتول قبیلے سے کر دیا جاتا ہے. کبھی کبھار تو نکاح بھی ہو جاتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، نشئی ہو یا جیسا بھی ہو. اس معصوم لڑکی کا مقدر ان کے خاندان میں ظلم سہتے ہی گزرنا ہوتا ہے. کئی لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں جو لڑکی کو نکاح میں لے لیتے ہیں، مگر زیادہ تر لڑکیاں بغیر نکاح کے ہی جاتی ہیں اور پھر ان کی عزت بھی وہ محفوظ نہیں رہتی. یہ بات سن کر آرزو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. کیسی قبیح رسم و رواج تھے اس گاؤں کے. ضرور یہ لوگ پست ذہنیت کے ہوں گے جنہیں بیٹی جیسی نعمت کی قدر کرنا نہیں آتی. وہ گاؤں میں ایک پست گھر کے سامنے پہنچ گئی تھی. آخر رحمان نے اسے یہاں کیوں بلایا تھا؟ وہ تو شہر میں تھا. پھر اسے یہاں رکوانے کا مقصد اسے سمجھ نہیں آیا. وہ اسی پست گھر کو دیکھنے لگی اور اپنا بیگ لا کر اندر رکھا اور آگے والے حالات کے بارے میں سوچنے لگی. رحمان اسے یہاں ملنے آنے والا تھا، پر یہاں کیوں؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی. اس کی سوچیں الجھتی جا رہی تھی. رحمان جو آرزو کے آنے کے 2 دن بعد گھر سے آرزو کو ملنے نکلا تھا، اپنا چہرہ ڈھک کر رستے میں ہی یارش شاہ کے بندے اسے اٹھوا چکے تھے. کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے. کہا نا میں نے، چھوڑو مجھے. رحمان کا دوست یہ منظر دیکھ چکا تھا، تبھی ارم بیگم کو لینے بھاگا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے مار پیٹ کر بری حالت کر چکے تھے وہ لوگ. جرگا بیٹھ چکا تھا، جبکہ یارش شاہ
اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا ضبط کھوتا اچانک اٹھا اور اس پر پل پڑا۔ رحمان لاکھ چلایا مگر اس نے ایک نہ سنی اور اسے دھنک کر رکھ دیا۔ عمیر نے اسے بمشکل قابو کیا۔ چھوڑو مجھے لالے، جان لے لوں گا میں اس کی، یہ میرے ہاتھوں ہی مرے گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو چھونے کی؟ وہ کسی ظالم کی طرح اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ ہٹ جائیں پیچھے، ابھی فیصلہ کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ ان کے بڑے وہاں موجود نہیں تھے، کام کے سلسلے میں باہر گئے تھے، تبھی صرف جرگے کے باقی لوگ موجود تھے وہاں۔ ان کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی یا رکشا کو پیچھے ہونا پڑا، کیونکہ جرگے کا احترام کرنا وہاں موجود ہر شخص پر لازم تھا، جس میں بدقسمتی سے وہ بھی شامل تھا۔ بتاؤ ہر برخوردار، تمہارے پاس اب انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ تمہیں خود زیادتی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس لیے اب بتاؤ تم کیا دینا چاہو گے، اپنی گھر کی لڑکی یا دولت؟ جرگے کے ایک معزز آدمی نے پوچھا تو وہ پاگل ہو اٹھا اور فوراً کہنے لگا، ہاں ہاں میری بہن، میں اسے دینا چاہوں گا۔ اس کی بات پر سارے گاؤں والے چہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ کتنا بے شرم تھا یہ شخص جو اپنی بہن کو بیچنے کے در پہ تھا، صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری کوئی بہن نہیں، میں نے سب پتہ کروایا ہے۔ پھر کس کو اپنی بہن بنا کر لائے ہو تم؟ یارک اسے مارنے کو پھر جھپٹا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بہن ہے، اسی گاؤں میں ہے، یہ پتہ ہے اس کا، اس گھر میں پتہ کرواؤ، وہ یہیں ملے گی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر یارک شاہ نے اپنے بندوں کو بھیجا جو سیدھا آرزو کے پتے پر پہنچے۔ تم رحمان کی بہن ہو؟ ان آدمیوں نے آرزو کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آرزو سمجھی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو رحمان کو تنگ کر رہے ہیں، تبھی اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں ہی ہوں رحمان کی بہن، کیوں، کیا ہوا، کیا کہنا چاہتے ہو تم لوگ؟ اس کے کہنے سے کچھ بھی پہلے وہ لوگ اسے زبردستی لیے جرگے میں پہنچے تھے۔ وہاں موجود بھیڑ دیکھ وہ ساکن رہ گئی، مگر جیسے ہی اس کی آنکھیں وہاں کھڑے شخص سے ملی تو حیرت کا شدید جھٹکا دونوں کو لگا، مگر یہ بات اس کے اندر سے روح کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ جب کسی نے کہا تھا، ارے یہ ہونے جا رہی ہے بنی بیچاری، یہی ہے نا اس قاتل کی بہن جس نے سردار کی بہن کی عزت لوٹ لی۔ چھوڑو مجھے۔ آرزو کے منہ سے یہ الفاظ لڑکھڑا کر نکلے تھے، جو سب وہاں چل رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دعا کی کہ کاش اس کی سماعت بحری ہو جاتی۔ آرزو مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دیں گے۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، بس تمہیں کچھ دیر کے لیے ان کی حویلی میں رہنا پڑے گا، اور پھر میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ اور چٹخ ایک ساتھ آرزو نے اپنے ہاتھ اٹھاتے رحمان کے چہرے پر 2 تھپڑ دھر دیے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ پورا مجمع بھی ساکت ہو گیا تھا۔ گاؤں والے سب بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جہاں ایک بہن نے بھرے چوراہے میں ونی کرنے پر اپنے بھائی کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ آرزو، وہ بے یقینی سے بولا، تو تم ہو درندے جس نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ نہ صرف زیادتی کی بلکہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے تم نے اس کی جان تک لے لی۔ تف ہے رحمان تم پر، تف۔ اس کا گریبان جھنجھوڑ کر آخر میں اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے بولی تو یارک شاہ، جو اپنی شیرنی کو وہاں ونی کے روپ میں دیکھ ششدر رہ گیا تھا۔ رحمان کی اسی کے ہاتھوں درگت بننے پر ایک دلچسپ مسکراہٹ آئی تھی اس کے چہرے پر۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ رحمان دھڑ کر اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ آرزو کے گال تک پہنچتا، آرزو نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روکا۔ جرت بھی مت کرنا رحمان، غلطی سے بھی غلطی مت کرنا، تم جیسا نامرد اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ پہلے ایک لڑکی کی عزت سے کھیل کر اسے مار چکے ہو تم، اور اب اپنی بہن کا سودا کرنے چلے؟ وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک کر بولی، جسم کپکپا رہا تھا، آنسو تھے کہ لاکھ روکنے کے باوجود بے لگام ہوتے بہہ رہے تھے۔ اس کی بات پر رحمان نے حیرت اور ڈر سے اسے دیکھا۔ بھلا اسے کیسے پتہ لگا ونی کا اور اس سودے بازی کا؟ حیرت سے نکل آؤ بزدل انسان، تم ایک نامرد ہو جو اپنے کیے گناہوں کے بدلے مجھے جہنم کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہو تاکہ تمہارے کیے گئے گناہوں کی سزا میں بھگتوں۔ سب جانتی ہوں میں ونی رسم کیا ہے اور کیوں تم مجھے ان کے یہاں بھیجنا چاہتے ہو۔ تو سن لو تم بھی کان کھول کے، نہ ہی میں تمہاری سگی بہن ہوں، نہ ہی تمہیں کوئی حق ہے کہ کسی اور سے میرا سودا کر سکو۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتی واپس پلٹ رہی تھی جانے کے لیے، جب یارک شاہ کے لوگوں نے اسے قبضے میں لیا۔ آرزو تم نہیں جا سکتی، فیصلہ ہو چکا ہے۔ رحمان اس کے قریب آ کر اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ نہیں کر سکتے تم ایسا، وہ خدائی، میں ایسا کر چکا ہوں اور تمہیں بھی یہ سب ماننا پڑے گا اگر تم بابا کی زندگی چاہتی ہو تو۔ اگر بابا کو بھنک بھی لگی تو وہ مر جائیں گے، یہ اچھی طرح جانتی ہو تم۔ اس سے پہلے کہ میں بابا کو بتاؤں، حامی بھر لو۔
آرزو نے اسے بے یقینی سے دیکھا. کیسا کمزرف اور گرا ہوا شخص تھا یہ. اپنے باپ کی زندگی تک کا خیال نہ تھا، اپنے باپ کی ہی دھمکی دے رہا تھا اسے. آرزو کے ہاتھ پہ جان پڑے تھے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. اب ایک اللہ کے بعد ولید صاحب کا ہی تو سہارا تھا، انہیں نہیں کھو سکتی تھی وہ. اس لیے اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے. اس کی شکستہ حالت دیکھ رحمان کے چہرے پر عیارانہ ہنسی آئی. جہاں آرزو نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں، وہیں یارق شاہ نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا تھا، جنہوں نے آرزو کو زبردستی بازوؤں سے پکڑ کر یارق شاہ کے قدموں میں پھینکا. یہاں تک کہ گھٹنوں پر بہت سی خراشیں آئی تھیں اسے. یارق شاہ نے اس کا جھکا چہرہ دیکھا اور ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کی تھوڑی اٹھائی. وہ اس کے قدموں میں بیٹھی اپنی لہو لہو ہوتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. درد سے لب لرز رہے تھے مگر آنکھوں میں باغی پن تھا، اور یہی تو چاہیے تھا اسے. آخر قسمت نے تمہیں میری دسترس میں لا ہی پھینکا. اب تمہیں میری باندھی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کی بات پر آرزو نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اس کے مد مقابل کھڑی ہوئی. اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا. وہ بغیر نکاح کے دشمنوں کی حویلی نہیں جا سکتی تھی. اسے کسی سے تو نکاح کرنا تھا اپنی عزت کی حفاظت کے لیے. کیوں یارق شاہ، کیا تم بھی نہ مرد ہو؟ وہ تمسخر سے بولی تو وہ اس کے بال دبوچتا ہوا اپنے قریب ڈر کر گیا. اس بکواس کا مطلب؟ وہ دھیرے سے سلگتے لہجے میں غرایا. سارے گاؤں والوں کو سانس سون چکا ہے. سب جانتے تھے کہ اب یہ لڑکی نہیں بچے گی. یارق شاہ کے ہاتھوں اس کی موت پکی تھی. جس نے یارق شاہ کو نامرد کہا، میرے بھائی نے جو تمہاری بہن کے ساتھ کیا وہی تو تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو. تو کیا فرق ہوا اس میں کہ تم میں نامرد ہی ہوئے نا تم بھی. اگر اصل مرد ہو تو تم اگر ہے تم میں ہمت تو مجھ سے نکاح کرو. کیوں ہو گئی بس یہیں تک تھی تمہیں اکڑ. کہاں گیا وہ غرور؟ وہ کہکھا لگاتے ہوئے بولی. سب حیرت سے اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو ایک کے بعد ایک دھمکیاں دے رہی تھی. یارق شاہ کو اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب تک زندہ بچی ہوئی تھی. جانتی ہو تمہاری اس غصاخی پر تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں میں. وہ اس کی تھوڑی دبوچ کر بولا تو وہ باغی انداز میں جواباً بولی، تو دیر کس بات کی ہے؟ میں منتظر ہوں. لے لو میری جان، یا اپنی مردانگی ثابت کرو مجھ سے نکاح کر کے. وہ اس کا ہاتھ اپنی گردن پہ رکھتی بولی. صاف اشارہ تھا، یہ اپنی عزت بنا لے، یہ جان سے مار دے. وہ کچھ دیر اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کچھ وقفے کے بعد بولا، یہی بات تمہاری مجھے اکساتی ہے کہ تمہیں اپنی قید میں اپنی دسترس تک محدود رکھوں، جہاں کوئی پہنچ نہ پائے. وہ چہرے پر ایک پر اسرار سے مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا. اس بار آرزو کے اوپر سے گزر گئی. چونکی تو وہ تب جب وہ دھاڑ کر بولا، مولوی کا انتظام کرو، اس لڑکی سے میں ابھی اور اسی وقت نکاح کروں گا. اس وقت آرزو کو جو اس کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملا وہ صرف اور صرف جنونیت تھی. مولوی کے آتے ہی اسے پاس ایک جھونپڑی میں لے جایا گیا جہاں اسے یارق شاہ کے نکاح میں دیا گیا تھا. کیا ہم کو یارق شاہ سے نکاح قبول ہے؟ اس کے لب لرزے اور نکلا تھا تو اس کے دھوکے باز کا نام، اسفن یار، جسے وہ اپنے ہر سکھ دکھ میں یاد کرتی تھی. گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگا. ایک بار اور پوچھا گیا. اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی ایک لڑکی نظر بچا کر اندر آئی تھی. رک جاؤ. آرزو نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا. ان سے نکاح مت کرو، میں ان سے محبت کرتی ہوں، وہ رنجیدہ سی بولی. تو آرزو نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ اس کے جواب میں نہ صرف آرزو کو ساکت کیا تھا بلکہ اس کے جسم سے جان بھی کھینچ لی. یارق شاہ کی باندھی. تو مطلب وہ ایک زانی شخص کی بیوی بننے جا رہی تھی؟ میرے پاس انکار کا کوئی اختیار نہیں. دو ہی راستے ہیں میرے پاس، یا تو تمہاری طرح باندھی بن جاؤں یا یہ نکاح کر کے عزت نفس نہ صحیح مگر اپنی آبرو ضرور بچا لوں گی. اس کی بات پر جیسے اس لڑکی کے لبوں پر بھی قفل پڑ گئے تھے. یوں آرزو نے پھٹتے دل سے خود کو ایک ثانی شخص کے نکاح میں دے کر اسے اپنے تمام تر حقوق سونپ دیے تھے. اس وقت وہ کن جلتے ہوئے اذیت ناک انگاروں پر چل رہی تھی وہ صرف آرزو ہی جانتی تھی. یارق شاہ کا بھی نکاح ہو چکا تھا. کسی نے بھی آرزو کی ولدیت پر توجہ نہ دی. بڑے چونکے ضرور تھے آرزو کی ولدیت پر، مگر محض اتفاق سمجھ کر جانے دیا. اسے زبردستی گھسیٹ کر باہر لایا گیا تھا. بے شک وہ یارق شاہ کی بیوی بن چکی تھی، مگر یہ حقیقت اٹل تھی کہ وہ ونی تھی اور ونی ہی رہے گی. ایک وقت آئے گا جب میں اور تم پھر آمنے سامنے ہوں گے، رحمان اور رب. تم مجھ سے معافی کی بھیک بھی مانگو گے تو میں تمہیں نظر انداز کر کے گزر جاؤں گی.
دوسروں کو اذیت کی بھٹی میں جھونکنے والا خود بھی کبھی خوش نہیں رہتا۔ اس لڑکی کی مات کا بدلہ تم سے ضرور لیا جائے گا، دیکھنا۔ وہ اسے انگلی دکھاتے بولی تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ دفع ہو جاؤ نا، اب تم میری بہن ہو اور نہ ہی میرا تم سے کوئی تعلق۔ وہ اسے دھکا دیتے وہاں سے جا چکا تھا۔ تو ہٹے کٹے مرد زبردستی اسے گاڑی میں بٹھانے آئے تو وہ انہیں وہیں روک گئی۔ خبردار جو مجھے اب ہاتھ لگایا، بے شک بنی صحیح مگر تمہارے وڈیرے سرکار کی بیوی ہوں میں۔ مجھے ہاتھ لگانا مطلب ان کی عزت کو ہاتھ لگانا۔ خود چل سکتی ہوں میں۔ اس کی بات پر ملازم ڈر کر پیچھے ہوئے تھے اور وہ مضبوط قدم رکھتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ یہ سب یاری شاہ نے دلچسپی سے دیکھا۔ بہت دلچسپ دکھتے ہیں، کہاں تک پنچے دکھائے گی میری شیرنی؟ لیکن اپنے بھائی کا کیا تمہیں ہر حال میں بھگتنا پڑے گا؟ وہ آنکھوں میں دہکتی ہوئی آگ لیے بولا۔ دور کہیں اسفنیار کا سانس سینے میں اٹکا تھا، جیسے کوئی اس کی سانسیں چھین رہا ہو۔ ایک دم اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور گلے پر ہاتھ رکھ کھینچ کھینچ کر سانس لینے کی کوشش کی تو وہ دروازہ کھول بیلکنی میں آ گیا اور گہرے سانس بھرنے لگا۔ کیوں کیا آرزو تم نے ایسا؟ کیوں نہیں دیا میرے ساتھ؟ کیوں مجھ پر یقین نہیں کیا کہ اب میں تمہارے اعتبار کے قابل نہیں رہا؟ کہنے کو تو تمہیں وہیں چھوڑا ہے، مگر میرے دل سے پوچھو کتنا تڑپا تھا میں جب تمہاری نظروں میں بے اعتباری دیکھی تھی میں نے۔ اور دیکھو، جہاں تمہیں دیکھے بغیر ایک دن نہیں گزرتا تھا، اب 3 دن گزر چکے جن میں پل پل جی رہا ہوں، پل پل مر رہا ہوں، اور تم ہو کہ میں زندہ بھی نہیں ہوں یا نہیں پلٹ کر یہ تک نہ دیکھا تم نے۔ اسفنیار نے کرب سے آنکھیں میچتے سوچا۔ دل درد سے پھٹ رہا تھا مگر پھر بھی ہمک ہمک کر محبوب کے پاس جانے کی ضد لگا بیٹھا، اور حالت ایسی تھی کہ اب ایک پل اسے نہ دیکھا تو دھڑکنا بند کر دے گا۔ تبھی سب کچھ بھاڑ میں جھونک دے، گاڑی لے کر نکلا۔ نہیں آرزو، میں اور اس آگ میں نہیں سلگ سکتا۔ میں ولید انکل سے بات کر کے رہوں گا۔ میں تمہیں ان لوگوں کے لیے قربانیاں دیتے پے در پہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی اجازت میں نہ تمہیں دے سکتا ہوں اور نہ ہی میں تمہیں خود سے جدا کرنے کی۔ تم میری محبت ہو جسے اسفنیار کبھی دکھوں کی نظر نہیں ہونے دے سکتا۔ اس نے اسٹیئرنگ گھماتے خود سے کہا تھا، مگر وہ یہ جاننے سے انجان تھا کہ اس کی محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دکھوں کی نظر ہو چکی تھی اور اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اس نے ان کے گھر بیل بجائی، بارہا بجائی، مگر دروازے کو نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ پریشانی کے تحت اس نے ساتھ مس تھامسن کا دروازہ کھٹکھٹایا، جو اسے رات کے اس پہر دیکھ حیران ہوئی۔ اسفنیار، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مس تھامسن، یہ لوگ کہاں ہیں؟ دروازہ کیوں بند ہے؟ وہ پریشانی سے اپنے ساکت ہوتے دل کے اندیشے نظر انداز کرتا پوچھ بیٹھا۔ کیا تم نہیں جانتا کہ اس رات مسٹر ولید کا طبیعت خراب ہو گیا تھا؟ آرزو نے تمہارا بہت بار فون ٹرائی کیا مگر تم نے فون کو نہیں اٹھایا۔ ہم کو تو لگا تھا تم باہر چلا گیا، اس لیے تم مدد کو نہیں آیا۔ بہت برا حالت تھا آرزو کا۔ اس رات ہم بہت مشکل سے مسٹر ولید کو ہاسپٹل لے کر گیا۔ ان کا حالت اب بھی بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے ان کو انڈر آبزرویشن رکھا ہے۔ ان کی بات سنتے اسفنیار کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تو کیا آرزو اس دن اس لیے اسے بار بار فون کر رہی تھی؟ مگر وہ غصے میں اسے نظر انداز کر گیا۔ یہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ یہ کیا کر بیٹھا تھا وہ؟ ہاسپٹل کا پتہ بتا دیں، کہاں ہیں وہ لوگ اب؟ وہ کب کپاتے ہوئے بولا۔ مس تھامسن نے اسے ہاسپٹل کا پتہ بتایا، لیکن پریشانی سے یہ بھی بول اٹھی۔ وہ مسٹر ولید تو ہاسپٹل ہے مگر آرزو نہیں۔ وہ بچہ کہیں چلا گیا ہے، اسے کسی ضروری کام سے جانا تھا، کب لوٹے گا نہیں پتہ، لیکن جاتے ہوئے وہ ہم کو مسٹر ولید کا خیال رکھنے کو کہہ کر گیا۔ بہت پریشانی میں تھا بچہ، پتہ نہیں کن مصیبت کا شکار ہو چکا ہے۔ کیا تم بھی نہیں جانتا وہ کہاں ہے؟ اب کی بار وہ اسفنیار سے بولی تو اسفنیار پر گھڑوں پانی گر گیا۔ وہ یہی نہیں جانتا تھا کہ اس کی محبت کس حال میں تھی اور یہاں کہاں تھی، آخر کیا پریشانی تھی جو اسے ولی صاحب کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ تو ولی صاحب پر جان چھڑکتی تھی، کبھی انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ پھر اس حالت میں کہاں چلی گئی تھی وہ؟ ایسے کون سی مشکلات پڑی تھی کہ اسے جانا پڑا؟ باہر کہاں ڈھونڈتا وہ اسے؟ وہ پاگلوں کی طرح ان کی باتوں کا جواب دے کر ہاسپٹل کی طرف بھاگا تھا کہ شاید وہاں سے اسے کوئی کلو مل جاتا آرزو کا۔ اپنی محبت کو کھونے کا احساس شدت سے ہوا جو اس کی جان نکالنے کے لیے در پہ تھا۔ سفید قد آور حویلی کے سامنے گاڑیاں قطر میں یک کے بعد دیگرے کھڑی ہوئی تھیں۔ گاڑیوں کے ٹائر زور سے چرچرائے۔ اپنی منزل پر پہنچ آرزو کے دل کی دھڑکن بڑی تھی۔ وہ آہستہ سے گاڑی کا دروازہ جو اس کے لیے کھولا گیا تھا
اس سے باہر آئی اور آنکھیں چندیا دینے والی حویلی کو دیکھا، جسے دیکھ کر آرزو کو ایک پل کو محسوس ہوا کہ وہ پہلے بھی یہاں آ چکی ہے، مگر وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ کوئی تو کشش تھی اس حویلی میں جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایسا پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا جسے اب ہو رہا تھا۔ وہ اب بھی اپنے خیالوں میں مگن رہتی جب ایک ملازمہ یارشا کے اشارے پر اس کا بازو زور سے دبوچ گئی۔ آرزو جھٹکے سے اپنے خیالوں میں سے باہر آئی تھی اور اچنبھے سے اس بوڑھی عورت کو دیکھا جو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود چست، چاق و چوبند اور یہاں تک کہ عجیب سخت طبیعت کی معلوم ہو رہی تھی۔ اے چھوکری، تو ہی ہے نا وہ جسے سرکار بندی بنا کر لائے سائیں؟ اس سے بولی۔ اس کی بولی سے زیادہ آرزو اس کی بات پر حیران تھی۔ کیا یہاں کے لوگ اتنے پس ذہنیت کے تھے کہ غیروں سے ایسا برتاؤ کرتے؟ اپنے ہاتھوں کے ساتھ زبان کو بھی لگام دیں گی تو بہتر ہوگا۔ نہ ہی آپ کا مجھ سے کوئی رشتہ ہے جو اس طرح مجھ پر حکم چلا رہی ہے۔ وہ ایک دم اس شبانہ نامی خاتون کا ہاتھ جھٹک کر بولی تو وہ حیرت زدہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ وہاں کے ملازمین بھی حیران تھے۔ شبانہ بیگم سے پہلی بار کسی نے ایسی بات کی تھی۔ بے شک وہ ملازمہ تھی، مگر وہ ان سب کے بچپن سے وہاں تھی، دادی حضور کے خاص ملازمہ۔ ان کی شان میں غستاخی بھی دادی کی شان میں غستاخی مانی جاتی تھی۔ اس کے اس طرح جھڑکنے پر وہ بری طرح پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ یارشا نے اس کے تیور پر ایک آئیبرو اچکائی تھی۔ شبانہ بیگم کو اشارہ کیا، جنہوں نے آرزو کے سمجھنے سے پہلے اسے گدی سے پکڑا اور اندر گھسیٹتی ہوئی لے گئی اور جا کر نجمہ بیگم یعنی کہ یہاں کی دادی حضور کے قدموں میں لا پھینکا۔ کون ہے یہ شبانہ؟ وہ آرزو کو زیر نگاہوں سے گورتی اس کے مغربی لباس کو ناقوت سے تکتی بولی۔ یہی ہے وہ بی بی سائیں جس کے بھائی نے ہماری ملیحہ بٹیا کو قتل کیا۔ وہ رنج سے بولی تو دادی حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لرزش ہوئی، مگر وہ اپنے ہونٹ بھینج گئی۔ تو اس کا یہاں کیا کام؟ ملازموں کے اڈے پر بھیج دیتے؟ وہ صفاقی سے بولی تو وہ حیرت سے ان کا چہرہ تکتی ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہوئی۔ کیا یہ آپ لوگوں کی خاندانی بیماری ہے؟ بات بے بات بے قصور لوگوں کو اپنے پیروں میں پھینکنا؟ آرزو سیدھی ہوتی ہتھیلی سے رستا لہو اپنی شرٹ سے رگڑتی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بولی تو نجمہ بیگم اس کے نڈر اور دلیر انداز پر ٹھٹکی۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں، ایسا بھی کیا تھا جو اسے شہد دے رہا تھا؟ شبانہ پوری بات کیا ہے؟ وہ کڑک دار آواز میں بولی۔ بی بی سائیں، یارک سرکار نے اس لڑکی کو بھرے چرگے میں اپنے نکاح میں لیا ہے۔ اس کی بات پر نہ ہی صرف دادی حضور کو بلکہ حویلی کے تمام عورتوں کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ یارک اور نکاح؟ جو لڑکا ان کی بات ٹالتا شادی نہ کرنے پر بضد تھا، آج خون بہا میں آئی اس فنی لڑکی سے نکاح کر لیا؟ یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہوئی۔ نجمہ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جانتی بھی ہو تم؟ ان کی سخت آواز یارشا نے اندر آتے مزے سے سنی تھی۔ اسے اندر آتے دیکھ تحریم بیگم لپک کر اس کے پاس آئیں۔ یارشا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ بجائے تم اپنی بہن کے مجرم کو مارو، تم اس قاتل غلیظ شخص کی بہن کو اپنے نکاح میں لے آئے ہو۔ میں کبھی اس کمین لڑکی کو اپنی بہو قبول نہیں کروں گی۔ ابھی تو میری ملیحہ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم نے اس زانی مرد کی بہن سے نکاح رچایا؟ کیوں کیا تم نے؟ کیوں؟ اس لڑکی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ آرزو کو نفرت سے دیکھتی ہوئی بار بار اس کی عزت دو کوڑی کی کرتے ہوئے بولی تو وہ انہیں ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ شخص میرا بھائی نہیں ہے، اس لیے اس شخص کو بار بار میرا بھائی کہہ کر بھائی کے لقب کو گالی مت دیں، اور نہ ہی میں اس شخص کی بہن، اس لیے سوچ سمجھ کر بولیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت لہجے میں بولی تو اس کی زبان چلاکی پر آرزو کی ستیلی بہن ماہنور نے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑا۔ کمینی لڑکی، تمہاری جرت کیسے ہوئی تائی سرکار کی شان میں غستاخی کرنے کی؟ آواز نیچے رکھو نہیں تو ٹانگیں توڑ دوں گی، آئی سمجھ؟ وہ آرزو کے چہرے پر تھپڑ مارتی ہی اسے پیچھے جھٹک گئی۔ اصل مقصد تحریم بیگم کی گڈ لکس میں آنا تھا، اور یارشا کی بھی۔ وہ تو یارشا پر جان دیتی تھی اور اسے شادی کے خواہاں تھی۔ پھر یہ ملازم لڑکی کیسے اس کے اور یارک کے بیچ آ سکتی تھی؟ یہی بات اسے آگ لگا رہی تھی۔ آرزو تو اچانک اپنے سے چھوٹی لڑکی سے پڑنے والے تھپڑ پر حیران تھی، مگر اس کی بکواس سن وہ تانت پیس کر رہ گئی اور بال جھٹکے سے اسے اپنے پاس کھینچتے اپنے سیدھے ہاتھ کا کرارا تھپڑ ٹکا کر اس کے گال پر دے مارا۔ یہی نہیں، بائیں ہاتھ کا تھپڑ بائیں گال پر مارا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ دونوں گالوں کے ساتھ دماغ بھی سنسنا اٹھا۔
حویلی کی عورتیں تو کیا، ملازم بھی منہ میں انگلیاں دبائے چھوٹی بہو کے کارنامے دیکھ رہے تھے۔ سب سے زیادہ مزہ یار شاہ لے رہا تھا۔ کیا تھپڑ مارا تھا آرزو نے مہنور کو، چیسی آ گئی تھی اسے۔ وہ تو جیسے اس کے تماشے دیکھنے کے لیے اسے لایا تھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ جانتی بھی ہو کون ہوں میں؟ مہنور ہوش میں آتی ہی چیخی تھی۔ پہلی بار ہاتھ جو اٹھایا تھا کسی نے پوری حویلی کی لاڈلی تھی، آج کسی نے پہلی بار لال گال کیا تھا۔ اپنی توہین کسی طور برداشت نہیں کر رہی تھی۔ یو لسن ٹو می، ہاں مارا میں نے تھپڑ، اگر آئندہ ایسے جرت کی تو 2 اور لگانے سے باز نہیں ہوں گی، اور ویسے بھی کسی کا بدلہ رکھتی نہیں میں، سود سمیت واپس لوٹاتی ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ دیکھتی بولی، جس سے ابھی سامنے والے کی گال دہکائے تھے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی؟ تمہاری ہڈی پسلی ایک کروا دوں گا۔ پلوشہ بیگم غصے سے دھاڑتی ہوئی بولی، میں نہیں جانتی تھی آپ لوگ کسائی بھی ہیں، آپ کے یہاں ایسا سلوک ہوتا ہے کیا نئی نویلی دلہن سے؟ وہ یار شاہ پر طنز کرتے ہوئے بولی تو وہ اس کی جرت کو داد دے کر رہ گیا۔ کمال کا جگرا تھا لڑکی میں، مجال ہے جو پل کو لڑکھڑائی یا گھبرائی ہو۔ بس بہت ہو گیا، ہماری ریاست میں تم نے بہت کوتاہیاں کر لی ہیں لڑکی۔ نجمہ اسے کال کوٹری میں بند کر دو، وہاں اس کا کھانا پینا سب ممنوع ہے، کچھ دن بھوکی رہے گی تو خود عقل آ جائے گی۔ وہ اس کی اکڑ توڑنے کے لیے اسے سزا دیتے ہوئے بولی، جسے اس نے سر تسلیم خم کر کے قبول کیا تھا۔ اس کے لیے اچھا تھا جتنا وہ یار شاہ سے دور رہتی اس کی عزت اتنی ہی محفوظ رہتی۔ میں بھی ادھر ہوں اور آپ بھی۔ آپ کو آپ کی رائے بدلنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی آرزو نہیں۔ دادی حضور کے حکم پر اس کے ہاتھ رسی سے بندھ گئے۔ جس پر وہ ان کے قریب سے جاتے ہوئے دھمکی دینا نہ بھولی۔ اب آئے گا مزہ، دیکھتے ہیں اگلا حربہ کیا ہوگا تمہارا۔ آرزو یار شاہ وہ دلچسپی سے اسے جاتا دیکھ سوچ کر بولا۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں اس کا پارٹ روز آئے تو 1000 سبسکرائبرز ڈن کریں اور کامنٹس میں بتائیں تیکھی ہیروئن کیسی لگی اور کون سا سین زیادہ مزے کا تھا۔ تھینک یو۔